سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر۔ آداب قبول فرمائے۔ سامعین، 31 جولائی 1980 کا دن بر صغیر کی موسیقی کے آسمان پر ایک گہری اداسی کا دن تھا۔ اس روز ایک ایسی آواز خاموش ہوئی جس نے لاکھوں دلوں کو چھوا، جو صرف نغمہ نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پکار تھی۔ وہ آواز تھی سروں کے تاجدار، لفظوں کے فنکار اور جذبات کے سفیر محمد رفیع صاحب کی۔ سامعین، آج ہم نے اپنے سننے والوں کے لیے محمد رفیع کی وفات پر ہی اپنے اردو پروگرام میں محمد رفیع پر ایک اسپیشل پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس کو تحریری شکل دی ہے محترمہ شائستہ زاہد صاحبہ نے اور آواز دی ہے محترمہ شائستہ زاہد صاحبہ۔ تو سامعین، آئیے آپ کی سماعتوں کے گوش گزار سے صبح کی خوشبو اذان دے، جی چاہتا ہے میں تیری آواز چوم لوں۔ سامعین آداب، بیتے کئی روز سے دل میں ایک عجب سی بے چینی نے گھر کر لیا ہے۔ دراصل مجھے تلاش ہے ایک 10-11 سال کے معصوم سے بچے کی۔ کیا آپ میری اس تلاش میں مدد کر سکتے ہیں؟ شکریہ۔ تو چلیے آج ہم آپ کو اپنے ساتھ ماضی کے سن 1924 کے دور میں لیے چلتے ہیں۔ تقسیم ہند سے قبل برٹش بھارت کے پنجاب کے امرتسر لیے چلتے ہیں، جو دور حاضر میں شہر لاہور کے نام سے مشہور ہے۔ تصور کیجئے اس چھوٹے سے گاؤں کے بارے میں جہاں پنجاب کی مٹی فضاؤں میں اٹکھیلیاں کیا کرتی تھی۔ شہر لاہور کے پرکیف نظاروں، برجوں، میناروں اور بے شمار یادگاروں سے گزرتے ہوئے آپ کو بھاٹی دروازہ ملے گا، جس میں داخل ہونے کے بعد بازار کی رونقوں کی سیر کرتے ہوئے کسی دوشیزہ کی نازک کمر سی پتلی تنگ گلیوں میں داخل ہو جائیے گا۔ غور کیجیے گا، ان گلیوں کے دونوں طرف وقت کی جھریاں پڑے بوسیدہ خستہ حال مکانوں پر، جیسے وہ اپنی جوانی کی داستان سناتے سناتے بس ابھی کھل کے بکھر جائیں گی۔ لیکن آپ کو ایک لمحہ بھی یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ آپ کو تو تلاش ہے ایک تنگ گلی کے اس نکڑ کی، جہاں نیلی روشنائی سے لکھا ایک بورڈ ملے گا جو محلہ چومالہ کی شناخت کا اصرار کرتا ہوا معلوم ہوگا۔ انہی گلیوں میں کہیں آپ کو ایک تارا لیے ایک فقیر دنیا کے جھمیلوں سے بے خبر اپنی ہی دھن میں گوتا لگاتا ہوا کبھی اس در تو کبھی اس در گاتا گنگناتا ملے گا۔ ٹھیک اسی فقیر کے پیچھے آپ کو ایک 10-11 سال کا معصوم سا فرشتہ صفت بچہ بھی نظر آئے گا، جو بڑی ہی حیرتوں سے اس فقیر کی دھن کی تانے بانوں کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھیڈن دے دن چار نمائے، کھیڈن دے دن چار۔ پہچانا آپ نے؟ یہی تو ہے سردار گلی میں رہنے والا 11 سال کا وہ معصوم بچہ جسے آج آپ اور ہم محمد رفیع کے نام سے جانتے ہیں، جس نے انہی گلیوں میں بچپن سے لڑکپن کا سریلا سفر طے کیا۔ یہیں پر کیفو کنگ محمد رفیع نے اپنی موسیقی سے گاؤں کی مٹی کی محبت سے وہ چراغ روشن کیے جو تا قیامت تک موسیقی کے آسمان میں سورج کی طرح دمکتے رہیں۔ موسیقی کے شہنشاہ محمد رفیع صاحب کے بچپن سے لے کر شہرت کے عروج تک کی زندگی کے کچھ اوراق پلٹتے ہوئے تھوڑا سا ان کو اور قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رفیع صاحب کے والد حاجی علی محمد ایک زمیندار تھے، جن کے نزدیک موسیقی محض ایک شوق تھی، مگر وہ اس بات سے لا علم تھے کہ رفیع صاحب کے سینے میں یہ شوق دراصل ایک شعلہ بن کے بھڑک رہا تھا۔ 13 برس کی عمر میں آپ کا خاندان لاہور چلا گیا، جہاں رفیع صاحب نے استاد عبدالوحید خان سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ اس طرح ان کی آواز نے پرواز کے پر تولے۔ کہتے ہیں محض 13 سال کی عمر میں آل انڈیا ریڈیو لاہور میں جناب کندر لال سہگل اور ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ کو بطور سنگر اسٹیج پر پرفارم کرنا تھا، لیکن تبھی اسٹیج پر بجلی گل ہو جانے کی وجہ سے سہگل صاحب وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ ایسے میں شام سندر نام کے ایک شخص نے، جو کہ رفیع صاحب کے بڑے بھائی کے جاننے والے تھے، تجویز رکھی کہ جب تک سہگل صاحب نہیں آ رہے تب تک اس لڑکے سے کچھ گوا لیا جائے
اور اس طرح رفیع صاحب کو اسٹیج پر اپنا ہنر آزمانے کا ایک نایاب موقع میسر ہوا۔ بس پھر کیا تھا، ایک سوٹ کیس میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے چند خواب سمیٹ کر اپنی آواز کے سحر سے زمانے بھر کو دیوانہ بنانے کے لیے نکل پڑے محمد رفیع شہر ممبئی کی طرف، جہاں تقدیر رفیع صاحب کی زندگی کا ایک نیا باب لکھنے کے لیے بے قراری سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رفیع صاحب کو اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کرنی پڑی۔ رفیع صاحب نے اپنا پہلا نغمہ فلم گل بلوچ کے لیے 1944 میں گایا تھا۔ بمبئی آنے کے بعد رفیع صاحب کی ملاقات موسیقی کے سرتاج نوشاد صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے پہلے آپ نام کی فلم میں رفیع صاحب کو گانے کا موقع دیا۔ آئیے سنتے ہیں نوشاد صاحب کا رفیع صاحب کے لیے اظہار جذبات۔ گونجتے ہیں تیرے نغموں سے امیروں کے محل، جھوپڑوں میں بھی غریبوں کے تیری آواز ہے، اور اپنی موسیقی پہ سب کو فخر ہوتا ہے، مگر میرے ساتھی آج موسیقی کو تجھ پر ناز ہے۔ نوشاد صاحب کے ساتھ رفیع صاحب کی جوڑی خوب جمی۔ 1946 میں انمول کھڑی، پھر شہید، میلہ، دلاری جیسی فلموں میں رفیع صاحب نے نوشاد علی کی طرز پر کئی ہٹ نغمے گا کے مقبولیت حاصل کی۔ موسیقی کے سرتاج لکشمی کانت پیارے لال نے تو اپنے کریئر کا آغاز ہی رفیع کے گائے نغمے سے کیا، اور 1963 میں فلم پارس مڑی نے جو کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اسے بھلا کون بھول سکتا ہے۔ سلامت رہو، وہ جب یاد آئے، ایسے گانوں کو لوگ آج بھی گنگناتے ہیں۔ ان قریب میوزک ڈائریکٹر سچن دیو برمن، او پی نیر، روی، مدن موہن، غلام حیدر، جے دیو، سلیل چودھری جیسے دگج موسیقی کاروں کی پہلی پسند محمد رفیع بن گئے۔ اس دور کے ہیروز کا اگر ذکر کیا جائے تو دلیپ کمار، بھارت بھوشن، دیوانند، شمی کپور، راجندر کمار، جوائے مکھرجی، وشوجیت اور دھرمیندر جیسے سپر اسٹار کی بھی پہلی پسند اور شرط رفیع صاحب تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 1950 سے آغاز ہوئے سنہرے دور میں رفیع صاحب کے کامیاب گیتوں کا جو سفر شروع ہوا تو پھر ایک طویل ہٹ نغموں کی فہرست انہوں نے اپنے نام درج کی۔ 1960 میں فلم 14ویں کا چاند کے ٹائٹل سانگ کے لیے رفیع صاحب کو پہلا فلم فیئر ایوارڈ حاصل ہوا۔ 1961 میں دوسرا فلم فیئر ایوارڈ انہیں فلم سسرال کے گانے تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے اس گانے کے لیے ملا۔ 1965 میں لکشمی کانت پیارے لال کی زیر نگرانی فلم دوستی کے گانے چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے کے لیے رفیع صاحب نے تیسرا فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیا۔ سال 1965 میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم نے رفیع صاحب کے لیے اپنے خیالات کچھ اس طرح ظاہر کیے۔ رفیع صاحب کی آواز میں وہ جادو تھا جو ہر دل کو چھو لیتا تھا۔ ان کی آواز ادبھت تھی، بھکتی گیت ہو یا رومانٹک سانگز، درد بھرے گانے ہو، ہر ایموشن کو انہوں نے اپنی آواز سے جیونت کر دیا۔ ایک کلاکار کے روپ میں ان کی مہانتا کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی یوا پیڑھی ان کے گانوں کو اتنی ہی شدت سے سنتی ہے۔ یہی تو ہے ٹائم لیس آرٹ کی پہچان۔ موسیقی کی دل آویز راہوں میں اس معمر راہی نے 26,000 سے زیادہ نغمات کو اپنی آواز سے دلشاد کیا، جو کہ ایک ناقابل تسخیر ریکارڈ ہے۔ ہندی، اردو، پنجابی، بنگالی کے علاوہ بھی بے شمار زبانوں میں انہوں نے اپنی پر اثر آواز کی نغمگی کے تحفوں سے پوری دنیا کو نوازا۔ 1965 میں میوزک ڈائریکٹر جوڑی کلیان جی آنند جی کی موسیقی سے سجی فلم جب جب پھول کھلے، آپ کو یاد ہوگی اس کا ایک گانا پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا۔ اس گانے کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ اس گانے کی شہرت نے بلندیوں کے آسمان چھو لیے۔ اس کے بعد 1966 میں فلم سورج کے گانے بہاروں پھول برساؤ اس قدر مقبول ہوا کہ انہیں چوتھے فلم فیئر ایوارڈ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ 1968 میں شنکر جے کشن کی ہدایت میں فلم برہمچاری کے گانے دل کے جھروکے میں تجھ کو بٹھا کر، اس کے لیے اس عظیم فنکار کو 5واں فلم فیئر ایوارڈ ملا۔
یہاں پر 1968 کی فلم نیل کمل کے لیے رفیع صاحب کے گائے ایک نغمے کا ذکر بھی کرنا بے حد ضروری ہے۔ کہتے ہیں ریکارڈنگ سے 2 دن پہلے ہی رفیع صاحب نے اپنی بیٹی کی منگنی کی رسم ادا کی تھی۔ اس نغمے کو گاتے وقت رفیع صاحب باقاعدہ سسکیوں سے رو رہے تھے۔ عالم یہ تھا کہ سبھی ساجندوں کی آنکھیں بھی ان کے ساتھ نم ہو اٹھیں۔ اتنے صاف اور شفاف طبیعت کے زمین پر ٹکے رہے۔ وہ ایک سادہ دل، بے حد خوش مزاج اور دریا دل انسان تھے۔ تقسیم ہند کے دور میں بھی انہوں نے ہندوستان میں رہنا ہی پسند کیا۔ کئی دفعہ انہوں نے بنا پیسوں کے یا پھر بہت ہی کم پیسوں میں فلمی گانے بھی گائے۔ ایک دفعہ گانوں کی رائلٹی کو لے کر سروں کی ملکہ لتا منگیشکر کے ساتھ ان کا کچھ عرصے کے لیے من مٹاؤ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کئی برس کے لیے ان دونوں کی جگل بندی سننے کو سنیما جگت ترس گیا۔ بعد میں اداکارہ نرگس کی کوششوں سے دونوں نے ایک بار پھر فلم جویل تھیف کے گانے دل پکارے سے شاندار واپسی کی۔ لیکن رفیع صاحب کی ذاتی زندگی ان کے فن کی طرح ہی سادی اور سچی مگر پر اثر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مداحوں سے ملنے میں بھی کبھی تکبر نہیں رکھتے تھے۔ اتنی مصروفیات کے باوجود وہ اپنی فیملی کے لیے بھی وقت نکال لیا کرتے تھے۔ نغموں کے اس بادشاہ کے دل میں فقیر کسی سادگی اور عاجزی تھی۔ ان کی موسیقی وہ دریا تھی جس کی موجیں ہر کنارے کو چھو کر آگے بہتی چلی گئیں۔ پھر دور آیا 31 جولائی سن 1980 کا، جب محمد رفیع صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ وہ ہمارے بیچ ایک ایسی خلا چھوڑ گئے جسے آج تک کوئی بھی مکمل نہ کر سکا۔ محمد رفیع جیسا بننے کی خواہش نے بالی ووڈ کو کئی نئے اور بہترین فنکار عطا کیے، لیکن محمد رفیع کی جگہ کوئی نہ لے سکا، اس خلا کو کوئی بھی نہ بھر سکا۔ سب سے زیادہ میں نے رفیع صاحب کے ساتھ ڈویٹس گائے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جانے سے ہمارے فلم انڈسٹری کی بہت بڑی ہانی ہوئی ہے اور ایک سنگیت کا یگ آج ختم ہوا ہے۔ ان کی زندگی پر کتابیں لکھی گئیں، دستاویزی فلمیں بنائی گئیں، سال در سال ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی دیکھنے کو ملا۔ اس عظیم فنکار کے فن کے مرید آکاشوانی لکھنؤ کے اناؤنسر جناب سریندر راجیشوری آج رفیع صاحب کو کچھ اس طرح یاد کر رہے ہیں۔ آکاشوانی کی سننے والوں کو راجیشوری کا بہت بہت آداب۔ میرا آکاشوانی کا سفر 1995 سے شروع ہوا ہے، تب سے مسلسل آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آکاشوانی کے آپ سبھی معزز سامعین ہیں، اور خاص طور سے جو فلمی نغمے ہیں اس پر مبنی جو پروگرام ہوتا ہے اسے آپ نے بہت پیار کیا ہے، چاہے فونی پروگرام ہو یا باقی فلم میوزک ہو، اس کو آپ نے بہت سنا ہے۔ میرا یہ نصیب ہے کہ میں نے اس دوران لاکھوں گانے محمد رفیع صاحب، کشور صاحب، لتا جی، دیگر جو گائک ہیں ان کے گانے آپ تک پہنچائے، لیکن میں بہت زیادہ متاثر ہوں محمد رفیع صاحب کے نغموں سے، ان کی آواز سے۔ اکثر جب میں ٹرانسمیشن میں ہوتا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت میں ہوتا ہوں، تو میں کوئی نہ کوئی گانے رفیع صاحب کے ضرور آپ تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ میں بہت پسند کرتا ہوں ان کو، بہت زیادہ متاثر ہوں ان سے، میں بہت بڑا مرید ہوں رفیع صاحب کا۔ رفیع صاحب کے گائے سارے گانے مجھے پسند ہیں، لیکن ایک گانا جو لگ بھگ میں ہر دوسرے تیسرے دن ہر ٹرانسمیشن میں ضرور پلے کرتا ہوں آپ کے لیے، اور وہ گانا ہے لوفر فلم کا۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا، میں اکثر اپنے پروگرام کی شروعات اسی گانے سے کرتا ہوں۔ آج موسم بڑا بے ایمان ہے، بڑا بے ایمان ہے آج موسم، آنے والا کوئی طوفان ہے، کوئی طوفان ہے آج موسم، کالی کالی گھٹا گھر رہی ہے، کالی کالی گھٹا گر رہی ہے، ٹھنڈیاں ہیں ہوا بھر رہی ہے،
سب کو کیا کیا گمان ہو رہے ہیں، ہر کلی ہم پہ شک کر رہی ہے، پھولوں کا دل بھی کچھ بدگمان ہے، آج موسم آج موسم بڑا بے ایمان ہے، بڑا بے ایمان ہے، آج موسم آنے والا کوئی طوفان ہے، کوئی طوفان ہے، آج موسم ہو ان کے گائے نغمے امر ہیں، چاہے وہ رومانٹک سچویشن ہو یا سوز بھری۔ ان کی گلوکاری میں جو اداکاری تھی وہ بے جوڑ تھی۔ شمی صاحب کو ان کے انتقال کی جب خبر ملی تو وہ ایک صدمے میں آ گئے۔ کشور صاحب اپنے ہر شو کی شروعات میں رفیع صاحب کو کچھ یوں یاد کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گیت آپ کے سامنے پیش کروں، میری یہ دلی خواہش ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ محمد رفیع صاحب مرحوم وہ ہمارے بڑے عزیز دوست تھے بھائی کی طرف سے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام ان کے گیت سے میں شروع کروں۔ رفیع صاحب کی تعریف کرنا چھوٹا منہ اور بڑی بات کرنے جیسا ہے، یا ٹھیک اسی طرح جیسے سورج کو کوئی چراغ دکھائے۔ آج ہم اس عظیم گلوکار کی برسی پر ان کے فن کو سلام کرتے ہوئے خلوص عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چھپ گئے وہ ساز ہستی چھیڑ کر، اب تو بس آواز ہی آواز ہے، اب تو بس آواز ہی آواز ہے۔ فنکار تجھ سا تیرے بعد آیا، محمد رفیع تو بہت یاد آیا، محمد رفیع تو بہت یاد آیا۔ سامعین، ابھی آپ محمد رفیع پر سن رہے تھے ایک اسپیشل پروگرام جسے پیش کر رہی تھی شائستہ زاہد صاحبہ۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر ملیں گے کسی اور دن۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد سعید اختر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔